اس صورتحال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر جمعیت علماء اسلام روز اول سے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میدان میں ہے، اور جمعیت کا ہر کارکن کام کر رہا ہے، ٹھٹا سے لے کر کنکوڑ کشمور تک، کچی پل سے لے کر نوری آباد تک جتنے سیلاب متاثرین ہیں، جمعیت علماء نے اپنی وسعت کے مطابق ان کی خدمت کی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہدایات پر اس لاڑکانہ کے ادارے سے تقریباً 35,000 سے زائد خاندانوں کو راشن بیگ مہیا کیے گئے ہیں، جس کی فگر روزانوں کی بنیاد پر میڈیا کو جاری کی جاتی ہے۔ ابتدائی 20 دنوں تک روزانہ 8,000 افراد کو صبح شام پکا پکایا کھانا دیا گیا۔ اس وقت تک ہم تقریباً کوئی 7,000 سے زائد مریضوں کو فری میڈیکل کیمپ اور میڈیسنز دے چکے ہیں، جس کی مالیت 2 کروڑ سے اوپر کی بنتی ہے۔ ہزاروں خاندانوں کو خیمے، ترپال، شیٹس پلاسٹک کی، کشتیاں ہم نے باقاعدہ خرید کر بھی پرووائڈ کی، کرائے پر بھی دی، جس کے اب تک کرایہ یہ ادارہ برداشت کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ موٹر، ان کے پیٹرول پانی کے نکالنے کے لیے بھی جمعیت علماء کی طرف سے مہیا کیے گئے، اور تاحال یہ خدمت کا کام جاری ہے۔ اور ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کے حکم پر جمعیت علماء اسلام کے کارکنان اسی وقت تک میدان میں رہیں گے جب تک لوگ اپنے گھروں میں بس نہیں جاتے، اور خدمت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کل قائد محترم پرسوں کراچی تشریف لائے، کل سکھر پہنچے، سکھر سے شکارپور، شکارپور سے گڑی یاسین، گڑی یاسین سے رتو ڈیرو، رتو ڈیرو سے لاڑکانہ تک انہوں نے سیلاب متاثر علاقوں کا بائی روڈ سفر کیا، مختلف کیمپوں میں بھی گئے، سیکیورٹی کی پرواہ کیے بغیر متاثرین سے ملے، ان کو نقد امداد بھی فراہم کی، ان کے مسائل بھی معلوم کیے۔ کل شکارپور میں 1,000 خاندانوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے راشن تقسیم کیا گیا۔ آج لاڑکانہ میں 1,000 خاندانوں میں راشن، نقد رقم، کپڑے تقسیم کیے گئے۔ کل سکھر میں 1,000 خاندانوں میں مولانا صاحب کی طرف سے راشن اور نقد رقم تقسیم کی جائے گی۔ آج اس میڈیا بریفنگ کے بعد مولانا صاحب بائے ہیلی لاڑکانہ، کمبر شہداد کوٹ، دادو، جیکب آباد، شکارپور، خیرپور، نوشر و فیروز کا فضائی جائزہ بھی لیں گے، اور مزید ان کے جو احکامات ہوں گے انشاءاللہ ہم خدمت خلق کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں مائک حوالے کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب، سربراہ پی ڈی ایم اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی امیر کے، کہ وہ میڈیا سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ راشد محمود سمر صاحب نے آپ کو میرے یہاں حاضر ہونے کا مقصد اور اس کی غرض و غایت بیان کی، یقیناً ملک میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں سامنے آئی ہیں اس میں صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اور اس وقت بھی سندھ کے میدانوں میں پانی بھرا ہوا ہے، اور متاثرین اب بھی گھروں کو جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ مل رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اس ساری مشکل سے ہم نے ایک قومی جذبے کے ساتھ ہمیں نکلنا ہے، ہم نے ایک قومی وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ ایک انسانی المیہ ہے، ایک قومی المیہ ہے، اور قومی جذبے کے ساتھ ہمیں اس سے نمٹنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم خود چونکہ وہاں پر پانی میں گھرے ہوئے تھے، پورا ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن 75% پانی میں ہے، اور مختلف علاقے ایک دوسرے سے ایسے کٹ گئے کہ ہم ایک دوسرے کو مدد بھی نہیں پہنچا پا رہے تھے۔ پھر ہیلی کاپٹرز کی خدمات حاصل کی، اس کے ذریعے لوگوں کو نکالا بھی گیا، اس کے ذریعے لوگوں کو راشن بھی پہنچایا گیا، اور بڑی مشکل سے ابھی کوئی ہفتہ ہوا ہے کہ ہم کچھ تحصیلیں جو ہیں وہ فوج والوں نے آ کر جو ان کا بیلی برج ہوتا ہے وہ لگا کر اس سے ہمارے رابطے بحال ہوئے ہیں۔ تو یقیناً ہر جگہ جو بھی موجود جہاں تھا وہی ایک مشکل میں پھنسا ہوا تھا، تو ہم رابطے میں رہے مسلسل، اور یہاں پر جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں روزمرہ کے حساب سے ہم ایک دوسرے کو حال احوال دے رہے تھے، ہم ان کو ہدایات بھی دیتے تھے، اور اس کے مطابق راشد صاحب اور ہماری صوبائی جماعت اور دوسرے صوبوں میں بھی
ساتھی اپنے کام پہ چل پڑتے تھے. مجھے خوشی ہے کہ ساتھیوں نے بہت ہی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور نہیں دیکھا یہ کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں اور ہم کس علاقے کی خدمت کر رہے ہیں اور کس انسان کی ہم خدمت کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھے بغیر انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے جو قابل تحسین ہے. میں اسی حوالے سے آج یہاں صوبہ سندھ میں آیا ہوں اور مختلف اضلاع کا میں جائزہ بھی لینا چاہتا ہوں، اور یقیناً اس حوالے سے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بھی پھر بات ہوگی کہ کس طرح وہ لوگوں کی بحالی کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور کس طرح ان متاثرین کی صورتحال کو مینیج کر رہے ہیں. بہت شکریہ. جی سوال اگر کوئی ہے. سر میرا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ متاثرین میں پریس کلب کے بھی چند دوست تھے جو کیمرہ مین تھے، انہیں بھی راشن جو ہے آپ کی جماعت کی جانب سے دیا گیا. اور سیاسی سوال میں اب کرنا چاہوں گا، آپ سے اجازت دیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف عمران خان کی موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف سے عمران خان کی ملاقات، اور پلس میں دوسرا سوال کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کا اپائنٹمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ کون ہے؟ بہت شکریہ. آپ نے دو سوال کیے ہیں اور میرے خیال میں دوسرا جو سوال ہے وہ پہلے کا جواب ہے کہ جس طرح انہوں نے آرمی چیف کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اگر بالفرض کوئی ملاقات ہوئی بھی ہے جو میرے علم میں نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بے نتیجہ ثابت ہوئی ہے. اور وہ ہر ادارے پہ حملہ کر رہے ہیں، فوج پہ وہ حملہ کر رہے ہیں، عدالتوں پہ وہ حملہ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن پر وہ حملہ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ پہ وہ حملہ کر رہے ہیں. کس ادارے کو انہوں نے اب تک معاف کیا ہے؟ اگر ادارہ ان کے حق میں چلتا ہے اور ادارہ ان کے حق میں فیصلے دیتا ہے تو پھر وہ بڑا انصاف والا ادارہ ہے، اور اگر وہ اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو وہ غدار بھی ہو جاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا القابات سے وہ نوازتے ہیں. میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان ختم ہو چکا ہے، اس کی سیاست نمٹ چکی ہے، اور چند دن کے لیے جس طرح ایک زخمی تڑپتا ہے تو وہ آخری تڑپنا تو اس کا حق ہے، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نہ ہم اس سے معروب ہیں، نہ اس کو ہم یہ حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف کی تقرری میں کسی قسم کی مداخلت کر سکے گا. آئین کے مطابق یہ جس کی ذمہ داری ہے وہی ادا کرے گا، میرٹ کی بنیاد پر ادا کرے گا، اور وہ ہوتا کون ہے کہ وہ حکومت سے کہے کہ آپ نے کس نے کرنی ہے. یعنی یہاں کوئی افراتفری ہے، یہاں کوئی نظام نہیں ہے، یہ کوئی ملک نہیں ہے، اور یہ کوئی ریاست نہیں ہے کہ اس کے کوئی ادارے ہوں گے، اس سے کوئی آئینی فرائض ہوں گی، آئینی ذمہ داریاں ہوں گی جو وہ پوری کریں گی. تو ہم ان کو واضح طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم لاکھ چیخو، لاکھ چلاؤ، لاکھ تڑپو، جو بھی کرو، جو ہوگا آئین کے مطابق ہوگا. وزیر اعظم کا اختیار ہے تو وہی فیصلہ کرے گا، پارلیمنٹ کا اختیار ہے تو وہی فیصلہ کرے گا، عدالت کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، وہ فیصلے کرتے جائیں گے، اور آپ کی چیخ و پکار ان پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی. کسی قسم کی وہ پاکستانی پالیٹکس کا اب حصہ نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا جس طرح کل میاں جاوید لطیف پر ایف آئی آر ہوئی، مریم اورنگزیب پر ایف آئی آر ہوئی، پنجاب حکومت اداروں کو اس طرح استعمال کر کے ایف آئی آر کر رہی ہے، تو کیا ایسے ادارے کمزور نہیں ہو رہے؟ پولیس جیسا ادارہ پنجاب حکومت خود کمزور ہے اور شاید وہ پلٹ جائے گی. اچھا آج سے قومی اسمبلی میں جو بانس بل پاس اس کے اوپر انٹرنیٹ پہ مذہبی جماعتوں کی مذہب کے اوپر بہت سوال اٹھایا جا رہا ہے. ہاں تو یہ پرانی بات ہے، کوئی سن 1918 کی بات ہے، اور اس وقت واللہ علم ایک چیز پاس ہوئی. اس وقت تو میرے خیال میں جو انسانی حقوق جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے اندر کچھ اراکین گئے اور انہوں نے اس کو موضوع بنایا اور اس میں ترامیم بھی دی ہیں. اس سے ہائی لائٹ ضرور ہوا ہے یہ معاملہ، لیکن یہ معاملہ آج کا نہیں ہے. جس طرح بہت سے قوانین چوری چھپے بڑی خاموشی کے ساتھ اور ایسے وقت پہ کہ جب کورم بھی نہ ہو، ایسے وقت میں جب چھٹی کا کوئی دن آ رہا ہو یا جمعے کا دن ہو، یہ پیش کر لیے جاتے ہیں پرائیویٹ ممبر کے ذریعے سے اور پھر اس کو پاس کر دیا جاتا ہے. یہ ہے قابل مذمت چیز، اور جو کچھ ابھی سامنے آ رہا ہے وہ ہے بھی قرآن و سنت سے بغاوت، صرف مخالفت نہیں ہے
بالکل بغاوت کی صورت ہے. تو اس پر جمعیت علماء اسلام ایک مستقل ترمیم تیار کر رہی ہے اور اس کی جامع شکل جو ہے وہ پیش کرے گی ایوان کے اندر، جو ایک باقاعدہ ترمیم کی حیثیت ہوگی. جو ترامیم ہمارے دوستوں نے پیش کی ہیں ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے، ہمارے ماہرین نے اس کا مطالعہ کیا ہے، وہ ناکافی ہے. اور ان ترامیم کے ساتھ پھر پاس ہو جاتا ہے تب بھی اس کی شرعی جو مخالفت ہے اس میں فرق نہیں آئے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور یہ نئی سوال جو ابھی پیدا ہوا ہے اس میں انشاءاللہ ہم بھرپور طور پر قرآن و سنت کی ترجمانی کریں گے اور اس حوالے سے قانون سازی کی طرف پارلیمنٹ کو لے جائیں گے. ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ والا کیس عدالت چل رہا ہے. حضرت یہ سب کچھ چور چور کہتا ہے اور یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک چور جب چوری کرتا ہے تو بھاگتی ہوئی بھی چور چور پکار رہا ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ سمجھیں کہ شاید کوئی یہ چور کو تلاش کر رہا ہے، جبکہ وہ خود چور ہوتا ہے. تو یہ تو بین الاقوامی چور ثابت ہوا ہے اور امپورٹڈ چور ہے، تو اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. اور ابھی تک اس کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہو رہی، میں خود اپنی حکومت سے شاکی ہوں کہ وہ اس طرح ڈھیل کیوں دے رہے ہیں ایسے مجرم کو کہ جس نے پاکستان کے شریف سیاستدانوں کو ذلیل و رسوا کیا. کس کے کہنے پہ رسوا کیا؟ سوال یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے شخصیت کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، نواز شریف کو کتنی دفعہ اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا اور شہباز شریف کو ڈالا گیا، ان کے خاندان کو ڈالا گیا. اقوام متحدہ کو کوئی احساس نہیں ہوا، لیکن جب اس کے خلاف کارروائی ہوئی تو ان کو تشویش کیوں ہو گئی؟ اسرائیلی چینلز نے ان کی خلاف کارروائیوں پر کیوں تشویش کا اظہار کیا؟ تو یہ کس کا نمائندہ ہے؟ جو ہم 13 سال سے کہہ رہے ہیں اس کی حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں. یہ پاکستان کا آدمی نہیں ہے، یہ پاکستان کے سوچ والا نہیں ہے، جس کو پاکستانی معاشرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. پاکستان کی آزادی کس بات کی؟ IMF سے معاہدہ تم نے کیا، ملک کی معیشت اس کے ہاتھ میں گروی کر دی، ملک کے اثاثوں کو اس کے ہاتھ میں گروی کیا، اسٹیٹ بینک آپ نے ان کے حوالے کیا. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں ہم ان کو آزادی دیں گے. کس سے آزادی دیں گے؟ کبھی کہتے ہیں اللہ سے آزادی دیں گے، کبھی کہتے ہیں رسول اللہ سے آزادی دیں گے. یہ ہے اصل ایجنڈا اس کا. تو یہ غلام ابن غلام خود ہے اور اب قوم کو دھوکہ دینا چاہتا ہے آزادی کے لفظ سے. کوئی آزادی وازادی نہیں، اس قسم کے عناصر سے